لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول ہوئی۔ کون سی؟ کہ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ قبیلہ جراحم کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا کچھ فاصلے پر، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے پھر رہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں بارہا گزرے ہیں اس جگہ سے، ہم نے یہاں پانی نہیں دیکھا۔ ایک دو لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو کہیں پانی ہوگا۔ وہ یہاں آئے، حضرت حاجرہ کو پایا اور دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے۔ انہوں نے جا کر اپنے قبیلے والوں کو، اس قبیلے کے سردار کو بتایا۔ وہ آئے حضرت حاجرہ کے پاس، بڑے شریف لوگ تھے، کہنے لگے کہ اس پانی سے کوئی اجازت ہو تو ہم پانی لے لیں، کہ ہاں لے سکتے ہو۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر آباد ہو جائیں، ہم یہاں پہ ڈیرے ڈال لیں اپنے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم یہاں قیام کر سکتے ہو، لیکن اس چشمے پر قبضہ میرا ہوگا۔ عورت ذات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اگر چاہتے بدماش ہوتے تو کیا کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے شریف لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیا۔ قبیلہ جراحم آباد ہو گیا، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، یہ عرب تھے، قبیلہ جراحم کے لوگ عرب تھے، عربی جانتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھ لی، انہیں میں رہنے لگے، ایک بستی آباد ہو گئی۔ اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکتے ہوں، یہ کوئی 7 8 9 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ قربانیوں کے سلسلے چل رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کو یاد کرتے ہیں ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے، ایک قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے، کچھ عرصے کے بعد تشریف لاتے رہے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براق کا انتظام کر دیا تھا، براق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے اور آ کر ملاقات کرتے رہتے تھے۔ 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت سارہ کو بھی امید سے کر دیا۔ حضرت سارہ کوئی 90 سال کی عمر تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے آئے بڑی خوبصورت شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر لیا اور گوشت بھون کر سامنے رکھ دیا، اور یہ کھائے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی دشمن آتا تھا تو وہ اس گھر سے کچھ کھاتا نہیں تھا، تو خطرہ ہوا کہ کہیں دشمن نہ ہو۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم میرا کھانا نہیں کھاتے؟ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ان کی بستی میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے بشارت دی ہے۔ حضرت سارہ بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بشارت دی ہے
حضرت سارہ کے اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ سن رہی تھی، انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارا، اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ یہ کہ بڑھیا جو بانجھ ہے اور بڑھیا بھی ہے، یہ بچہ جنے گی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔